अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाकुम और तुम्हारे लिए निस्फु आधा है, माँ तरह का उसका जो छोड़ जाएं, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, इन अगर लम यकुन ना हो, लाहुन्ना उनकी वलद कोई औलाद, फिर अगर काना हो, लाहुन्ना उनकी वलदुन औलाद, फलाकुमुर रुबो तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा इससे जो तरकना वो छोड़ जाएं, मिम्बाद वसियातिन वसीयत के बाद, युसीना के वो वसीयत कर जाएं, बिहा इसकी औ या दैन कर्ज के बाद, वला हुन्ना और उन बीवियों के लिए है रुबो चौथा हिस्सा, मिम्मा उससे जो तरफ तुम छोड़ जाओ, इन अगर लम यकुन ना हो, लकुम तुम्हारी वलद कोई औलाद, फ़ाइन फिर अगर काना हो, लकुम तुम्हारी वलदुन औलाद, फलाहुन्ना तो उन बीवियों के लिए है नस्सुमनो आठवां हिस्सा, मिम्मा इससे जो मिम्बादी वसीयातिन वसीयत के बाद, तो सोना कि तुम वसीयत कर जाओ, बिहा इसकी औ या दैन कर्ज के बाद, व इन और अगर काना हो वो राजुलुन मर्द, युरसो के विरासत ली जा रही है उसकी, कलालातन कलाला, अविम्राआतुन या औरत हो ऐसी ही, वलाहु और उसका, अखुन एक मादरी भाई है, औ या उख्तुन एक बहन, फलिकुल्ली वाहिदिन तो हर एक के लिए, मिनहुमा उन दोनों में से, मस्सुदुसो छठा हिस्सा है, फ़ाइन फिर अगर कानो हो वो अक्सरा ज्यादा, मिन ज़ालिका इससे, फ़हुम तो वो शुरकाओ शरीक होंगे, फी सोलो से तहाई हिस्से में, मिन बाद वसीयातिन वसीयत के बाद, यूसा के वसीयत कर दी जाए, बिहा इसकी औ या दैनिन कर्ज के बाद, गैरा मुज़ार शर्त यह है कि ना नुकसान पहुंचाने वाला हो वो, वसीयतन ये वसीयत है मिन अल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, हलीम बड़ा बुर्दबार है। औलाद की अदम मौजूदगी में बेटे की औलाद
یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، فتح القدیر اور ابن کثیر۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک کو چوتھائی یا 8واں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی اجماعی فیصلہ ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف یعنی کناروں سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروغ کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے، لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار دیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا الاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کے اخیر میں آ رہا ہے۔ اسی صورت یعنی صورت النساء میں آخر پر آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ اور دراصل نسل کے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔ ملحوظہ ذات یعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ نمبر 1، یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے۔ نمبر 3، یہ اس وقت وارث ہوں گے جبکہ میت کلالہ ہو، پس باپ، دادا، بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، ان کے مرد و عورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ ثلاث یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے اور عورت کو مرد سے کم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ یقیناً اس وقت ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی۔ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔
پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین یعنی قرض سے پہلے کیا۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، لیکن نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں، اس لیے وصیت کا ذکر پہلے فرما کر اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین یعنی قرض میں شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا۔ وصیت کے ذریعے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ لیا ہو، گویا اظہار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی وصیت پر بھی باطل ہوگی، یعنی ایسی وصیت جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، لیکن وراثت کی یہ تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ کا تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو، نہ دادا، اور نہ کوئی لڑکا، نہ پوتا، نہ پڑپوتا، نہ کوئی لڑکی، نہ پوتی، نہ پڑپوتی، اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ باپ موجود ہو، یعنی لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا اور پڑپوتی وغیرہ، اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ۔ ماں کی اولاد جو پہلے شوہر سے ہو اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ اسود بن یزید کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمارے پاس یمن میں معلم اور امیر بن کر تشریف لائے تو ہم نے ان سے اس شخص کے ورثہ کے متعلق دریافت کیا جس نے مرتے وقت اپنی ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہے، تو انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصہ داروں کے حصے ادا کرو، پھر جو کچھ بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہے۔
सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता और ना मुसलमान काफिर का वारिस होता है। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं मक्का में बीमार हो गया और मौत के करीब पहुंच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा कोई वारिस भी नहीं सिवाय एक बेटी के, तो क्या मैं अपना पूरा माल अल्लाह ताला के नाम पर दे दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने अर्ज की, निस्फ दे दूं? तो फरमाया, नहीं। मैंने कहा, तहाई दे दूं? तो फरमाया, तहाई दे दो, लेकिन ये भी बहुत है। अगर तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ जाओ तो ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ जाओ और वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते फिरें। बेशक जो माल भी तुम अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए खर्च करोगे उस पर तुम्हें अजर दिया जाएगा, हत्ता के उस नवाले पर भी तुम्हें अजर दिया जाएगा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक अता फरमा दिया है, लिहाजा अब किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को ये लायक नहीं है कि वो अपनी किसी चीज़ के मुतालिक वसीयत करने का इरादा रखता हो मगर वो 2 रातें भी इस हालत में गुजार दे कि इसके पास वसीयत तहरीरी शक्ल में मौजूद ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना तो मैंने एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी कि मेरी वसीयत मेरे पास ना हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान उसके कर्जे से लटकी रहती है जब तक कि वो उसकी तरफ से अदा ना कर दिया जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।